رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں؟ رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے کی طرح ہاتھ باندھنے کے بارے میں یا ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں کوئی صریح اور واضح روایت نہیں ہے۔ اہل علم کے استدلالات ہیں۔ کچھ اہل علم نے استدلال یہ کیا کچھ احادیث سے، اور انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھوں کو باندھا ہونا چاہیے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ کا یہ موقف ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، رکوع کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو دونوں کے ہاں کچھ احادیث سے استدلال ہے۔ جو لوگ ہاتھ کو باندھنے والے ہیں، پہلی بات یہ کہ اس معاملے میں، اس مسئلے میں کوئی شدت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں وہ سختی کرتے ہیں جو قطعاً اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ وہ سختی ایسی ہے کہ شاید ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں ان کے چھوڑنے کا اتنا گناہ نہ ہو جتنا وہ لوگ سختی جو کرتے ہیں ان کا گناہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کی نمازوں کے ضائع ہونے کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں لائق نہیں ہیں مومن کے۔ ہم دلیل کے پابند ہیں، دلیل کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں۔ تو جس کو جو دلیل مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ اللہ کا نام لے کر اس کے مطابق اپنا عمل جاری رکھے اور دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ دلیل پر نہیں ہے یا اس کی دلیل درست نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دلیل کو صحیح اور واضح ثابت مان کر بغیر کسی عصبیت کے اور رندی تقلید کے کسی پر بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ماجور ہے، اسے اجر ملے گا اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے تو ہمیں لوگوں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی نماز نہیں اور ان کا فلاں نہیں اور فلاں نہیں۔ اس کے بارے میں جو استدلال ہے ہمیں یہ زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو باندھا جائے، اس لیے کہ اس کے بارے میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ دل کو زیادہ مطمئن کرتی ہیں۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جو نہیں ہاتھ باندھتا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ اسی حدیث سے استدلال کیا ان اہل علم نے جنہوں نے کہا رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ہڈی اپنی اصل نارمل حالت میں پہنچ جائے، تو وہ نارمل حالت میں تو ہماری حالت ہاتھوں کے نیچے، ہم نیچے ہاتھ جب لٹکاتے ہیں تو وہ نارمل حالت ہے۔ دوسرے اہل علم نے کہا نہیں، یہ حالت وہ حالت ہے جو رکوع سے پہلے تھی، اور رکوع سے پہلے کی حالت میں ہمارے ہاتھ کہاں تھے؟ سینے پر باندھے ہوئے تھے، تو اس لیے رکوع کے بعد بھی ہاتھوں کو باندھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے تھے نا، آپ سے لمبی دعائیں منقول ہیں۔ ہمیں تو صرف عام طور پر یہی یاد ہوتی ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی دعائیں بھی منقول ہیں، جیسے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ ایک دعا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں۔ تو آپ رکوع کے بعد اتنا قیام کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر مسجد میں داخل ہوتا نماز کے لیے تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ آپ رکوع سے پہلے کھڑے ہیں یا رکوع کے بعد۔ اس سے استدلال کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھلے ہوتے تو بندہ پہچان لیتا کہ بھائی یہ تو آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے۔ تو جب ہاتھ بندھے تھے تو پہچاننے میں مشکل پیش آئی نا، کیوں بھائی؟ مضبوط بات لگتی ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے، یہ وہ استدلال ہے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے سے منقول کسی سے ہم تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نماز میں 4 ہی حالتیں ہیں، اور چاروں حالتوں میں ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ ایک ہے قیام، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ اور ایک ہے قعدہ، بیٹھنا۔ قیام میں ہاتھ بندھے ہونے چاہیے، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر، اور سجدے میں ہاتھ زمین پر، اور قعدہ میں ہاتھ رانوں پر یا گھٹنوں پر ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ رکوع کے بعد والی حالت کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس کو قریب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو قیام میں ہی شامل کیا جائے۔ جب اس میں شامل کیا جائے گا تو اس میں ہاتھ بندھے ہونے چاہیے۔